جو پریشان ہیں، بے گھر ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے گھر عطا فرمائے، مدد فرمائے، مددگار پیدا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے اوپر نہیں نہ لیتا، جس کو اللہ نے منصب دیا، یا کوئی بھی بندہ ہو، مثال کے طور پہ ہر بندہ جو ہے اس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی منصب دیا، کسی کو والد بنا کر اللہ نے منصب دیا، کسی کو بڑا بھائی بنا کر منصب دیا، کسی کو ماں بنا کر منصب دیا، کسی کو شہر کا نگران، شہر کا کوئی بڑا منصب عطا کر کے اللہ پاک نے منصب عطا کیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مناصب دنیا اور دین کے عطا کیے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اگر بندہ اپنے اوپر نہ لے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے آج کے معاشرے کے اندر صاحب حکومت لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے، یا کہہ دیتے ہیں یہ جو غریب بیچارہ مہنگائی کے اندر زندگی گزار رہا ہے یہ ہمارا قصور تھوڑی ہے، وہ آدھی روٹی کھا لے، ان کا اپنا پروٹوکول برقرار ہے، ان کی اپنی شاہ خرچیاں برقرار ہیں، ان کے اپنے گھر محلات سب کچھ برقرار ہے، لیکن اعلان کیا ہوتا ہے، ہم نے پروٹوکول برقرار رکھنا ہے، ہم نے شاہ خرچیاں برقرار رکھنی ہے، لیکن غریب آدمی آدھی روٹی کھائے، یہ ہمارا قصور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا، اس نے چوری کی تو ثابت ہو گیا اس کی چوری۔ آپ نے فرمایا تو نے چوری کیوں کی؟ تم جوان ہے، محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تاکہ اللہ بھی راضی، گھر والے بھی راضی۔ تو آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا یہ تو اللہ نے مجھ سے کرایا ہے، یہ چوری تو اللہ نے کرائی ہے۔ آپ ویسے ہی عمر تھے، جلالی بندے تھے، آپ فرمانے لگے کہ یہ کیا بات، ایک تو تم نے چوری کی، اوپر سے سینہ زوری کرتے ہوئے کہتا کہ اللہ نے کرائی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ مقدر میں نہ لکھتا تو میں چوری کرتا ہی نہ، رب نے میری تقدیر میں لکھا، رب نے میرے مقدر میں کر دیا، میں نے چوری کر دی۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ بھی کاٹو اور اس کو 30 کوڑے بھی مارو۔ اس وقت کسی نے بات نہ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کو بعد میں 30 کوڑے بھی مارے۔ لوگوں نے کہا جناب ہاتھ کاٹنے کی سزا تو شرعاً ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے 30 کوڑے مروائے ہیں غیر شرعی ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اس کو اس لیے سزا دی، اس نے رب پر بہتان لگایا کہ میں نے یہ جو چوری کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ رب نے میری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں بعض اوقات کوئی نقصان ہوتا ہے، صاحب منصب شخص یا ہم میں سے کوئی نقصان ہو تو رب کی طرف سے، اور فائدہ ہو کہتے ہیں میں نے اپنا کمال کر دیا۔ قرآن پاک میں 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، نیکی پہنچے تو کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب تمہیں برائی آئے، رب کا عذاب آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ ہمارے